تو شرک اعتقادی کی 4 قسمیں: شرک فی الدعا 1، شرک فی العلم 2، شرک فی التصرف 3، شرک فی العبادت 4۔ اتفاقاً کسی کو کسی کا پتہ چلا کرامتاً، اتفاقاً کسی نے کوئی عمل کیا دوسروں کو فائدہ پہنچا، یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن کسی بندے کی یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے، اس کا یہ کوئی حق اور ملکہ نہیں ہے کہ وہ دور و قریب سے سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ ایک پیر تھا نا، جب وہ بیٹھا رہتا تھا تو مریدوں نے کہا حضرت آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں۔ میری نماز تو ان اماموں کے پیچھے ہوتی نہیں، ان کے تو دل کالے ہیں۔ کوئی عقل مند سا مرید تھا، اس نے کہا حضرت تو آج اور کل اور پرسوں 3 دن تک آپ کو قضاء حاجت بھی یہاں نہیں کرنے دیں گے، آپ ہندوستان کے اندر بنارس میں کریں گے جہاں ہندوؤں کا مرگٹ ہے۔ 2-3-4 گھنٹے تو بیٹھا رہا، لیکن اخیر میں غریب بے حجاب ہو گیا۔ کہا بس اسی کو بنارس سمجھ لے، آج ادھر ہی فارغ ہو لیتے ہیں۔ دٹگان و مشران آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کا ضمیر روشن ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، سب کچھ جاننا اللہ کی صفت ہے۔ پیغمبر بھی اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ کی وحی آتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کا جو میرے پاس وحی آتی ہے، وحی کا متبع ہوں میں۔ یہ 4 قسمیں شرک اعتقادی کی ہے، فی الدعا، فی التصرف، فی العلم، فی العبادہ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دور و قریب سے بعض بزرگوں کو پکارتے ہیں، بدعتی یا رسول اللہ، اور انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ آپ پختانم وی پنے کئی را مدد شی ناغرا مدد کی دیشی جگہ قبر کے پروخت دنیا نہ تلے دے۔ اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا میں وہ زندہ نہیں۔ قرآن کی آیت، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن نعرہ لگاتا ہے اموات غیر احیاء، ترجمہ سیکھ لو، دنیا کے اعتبار سے وہ مر چکے ہیں، اس دنیا میں زندہ نہیں۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی وہ آیات و احادیث سے مصرح ہے۔ پنجاب میں ایک عالم کو میں کچھ سمجھا رہا تھا، بزرگ کو، ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا مناظر، وہ مجھے کہتا ہے اس سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا روح المانی میں ابن عباس کی روایت ہے، کمن سیموت کعیسیٰ وکمن قد ماتا کمریم وعزیر، جو مر چکے ہیں وہ اور جو مریں گے وہ مراد ہے، انبیاء مراد ہے۔ شاہ عبد القادر نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے، اور مولانا شبیر احمد نے کہ اس سے مراد ان کے بزرگ اولیاء کرام مراد ہے۔ اچھی طرح یاد رکھا گا۔ اور مرنے کے بعد کوئی یہاں آئے گا، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جو ایک دفعہ مر چکے ہیں حرام ہے کہ وہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے آئے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اللہ، تو یہ لوگ یہاں سے نعرہ لگاتے ہیں
شیعہ تو یا علی مدد کہتے ہیں، اور یہ لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر کو بھی بلاتے ہیں، نعرے غوثیہ لگاتے ہیں، اور حضرت علی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، شیعہ صرف علی کو بلاتے ہیں، یہ سب کو بلاتے ہیں۔ فَكُفْرُهُمْ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الرَّافِضِ، الرضائی اشد کفرا من الرافضی۔ آپ خود حساب کر لیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آواز لگائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ کمروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کی عقل نہیں، کم عقلی میں ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت زندہ ہیں، کمرے میں موجود ہے، اور باہر سے پکارنا منع ہے، تو جب حضرت فوت ہو چکے ہیں، جنازہ پڑا گیا ہے، قبر معروف ہے، روز اطہر معلوم ہے، اور پوری دنیا اور مختلف ملکوں سے بدعتی کہے کہ یا رسول اللہ، اور یہی نیت ہو کہ وہ سن رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور ان الذین ینادونک من اطراف الدنیا هم لا یؤمنون، ان کا ایمان نہیں ہے، بے ایمانان زمانہ ہے۔ وہ جو کمرے کے باہر پکار رہے تھے وہ صحابہ تھے، اچھے لوگ تھے، باکردار لوگ تھے، لیکن ان کا فعل برداشت نہیں ہوا، غلط طریقہ ہے۔ آپ دور کھڑے ہو کے پکار رہے، بالکل غلط کر رہے، یہ شان الہی کی ہے، یہ رب العزت کا مقام الوہیت ہے، قریب بعید سب اس کے لیے برابر ہے۔ اینما تکونوا هو معکم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف۔ میں چھوٹا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا ماموں کے گھر دوسرے گاؤں، کافی دیر گزر گئی، بس نہیں آئی۔ ہماری والدہ کے قریب میں ایک مزار تھا، شیخ اولاد بابا پنے کے میدان، بالکل کوفر دے دادے سو ہوئے۔ خیر والدہ صاحبہ مجھ پہ ناراض ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تو بس آ گئی۔ ماتے یہ گورا تنما نے آگا جا بس رالو کنا بابا رو لے گو۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ بس آ کے رکی اور پھر چالو نہیں ہوئی، اور کنڈکٹر نے کرایہ بانٹا۔ میں نے کہا جو بس بابا بھیجے گا وہ چلے گی نہیں، بابا کے بس میں ہر وقت ڈیزل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ، توبہ۔